السلام علیکم ناظرین، 4 TV کشمیر میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں سید باقر۔ سب سے پہلے 4 TV کشمیر کی سرخیوں پر ایک نظر۔ وقف ترمیمی بل کو 14 ترمیمات کے ساتھ JPC نے دی منظوری۔ اپوزیشن کی سفارشات مسترد۔ اتراکھنڈ میں آج سے یکساں سول کوڈ کر دیا گیا نافذ۔ مسلم حلقوں سے شدید رد عمل۔ جو راستہ چاہیں اختیار کر لیں، شریعت کو چھوا بھی نہیں جا سکتا۔ یکساں سول کوڈ کے اتراکھنڈ میں نفاذ پر بشارت بخاری کا بیان۔ بودھل میں مشتبہ اموات کی وجہ آرگینو فاسفورس زہر ہو سکتا ہے۔ طبی ماہرین نے ظاہر کیے خدشات۔ پونچھ میں LOC کے قریب جنگل میں لگی آگ۔ بارودی سرنگوں میں بھی ہوئے دھماکے۔ معروف فلم اداکار و سیاستدان راج ببر نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے کی ملاقات۔ حکومتی قول و فعل میں تضاد۔ وحید الرحمان پرا نے NC کو بنایا تنقید کا نشانہ۔ آج شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مساجد میں دینی اجتماعات کا اہتمام۔ معاشرے کو نشے کی لت اور دیگر برائیوں سے پاک بنایا جائے، مفتی اعظم کی تلقین۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وقف ترمیمی بل کے مسودے کو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی JPC نے ترمیم کردہ سفارشات کے ساتھ منظوری دے دی ہے۔ JPC نے حکمراں جماعت سے تعلق رکھنے والے اراکین کی 14 سفارشات کو منظورہ مسودے میں شامل کیا، جبکہ اپوزیشن اراکین نے پارلیمان کی جانب سے کیے جانے والے اعتراضات اور ترمیم کو یکسر مسترد کر دیا۔ JPC نے وقف ترمیمی بل مسودے کے لیے 44 ترامیم کو مسترد کر دیا۔ NDA اراکین کی جانب سے تجویز کردہ سفارشات کو JPC نے قبول کرتے ہوئے انہیں مسودے میں شامل کیا۔ اپوزیشن اراکین کی جانب سے پیش کردہ ترامیم و تجاویز کو مسترد کیے جانے پر اپوزیشن اراکین نے اپنا شدید احتجاج درج کیا ہے۔ اپوزیشن پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے اراکین پارلیمان نے JPC پر الزام عائد کیا کہ اس نے متعصبانہ اور غیر منصفانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے فیصلہ کیا۔ واضح مرکزی حکومت نے اصلاحات کے نام وقف ترمیمی بل کو سال 2024 میں پارلیمنٹ میں پیش کیا تھا۔ حکومت وقف ترمیمی بل کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ قانون سازی کرتے ہوئے وقف کے اختیارات کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہے، جس پر مسلم تنظیموں، اپوزیشن پارٹیوں کی جانب سے سخت اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ بل کی سفارشات پارلیمنٹ کے آئندہ بجٹ سیشن میں پیش کی جائیں گی۔ ادھر اتراکھنڈ میں آج سے یکساں سول کوڈ کا نفاذ عمل میں لا دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یونیفارم سول کوڈ یعنی UCC اتراکھنڈ میں لاگو کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے آج یعنی پیر جنوری 2025 کو UCC کے رولز اور پورٹل کا افتتاح کیا۔ ایسے میں اب اتراکھنڈ ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ ہو گیا ہے۔ یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے بعد اتراکھنڈ ملک کی پہلی ریاست بن گئی ہے جہاں یکساں سول کوڈ عملی طور پر نافذ ہو چکا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی PDP کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر سید بشارت بخاری نے آج مجوزہ وقف ترمیمی بل پر اپنے تحفظات اور تجاویز کا اظہار کرتے ہوئے JPC سے ملاقات کرنے پر متحدہ مجلس عمل MMU کی ستائش کی۔ ایک بیان میں بخاری نے کہا کہ جموں کشمیر کے متحدہ مجلس عمل کے وفد نے JPC سے دہلی میں ملاقات کی اور مجوزہ وقف ترمیمی بل پر اپنے تحفظات اور اعتراضات اور تجاویز پیش کیں۔ MMU کے اراکین نے اپنے مذہبی فرائض ذمہ داریاں پوری انجام دی اور ہمارے لیے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے شریعت مقدس ہے اور اسے کسی بھی طریقے سے یا قانون سازی کے ذریعے اس کو چھوا بھی نہیں جا سکتا۔
راجوری کے بدھال میں ہونے والی مشتبہ اموات سے متعلق ایک نیا انکشاف سامنے آیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ راجوری کے بدھال دیہات میں پیش آنے والی 17 پراسرار اموات کی ممکنہ وجہ آرگینو فاسفورس زہر کو قرار دیا جا رہا ہے، تاہم اس حوالے سے حتمی رپورٹ کا انتظار ہے۔ ایک سینئر طبی ماہر نے بتایا کہ متاثرہ مریضوں کو اسپتال میں جو انجیکشن دیا گیا وہ زہر کے اثرات ختم کرنے میں مؤثر ثابت ہوا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اس انجیکشن میں عام طور پر آرگینو فاسفورس کے حوالے سے جو اثرات ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ دینے کے بعد جو متاثرہ مریض ہیں ان کی صحت بہتر ہوئی ہے۔ اس حوالے سے یہ اندازہ کیا جا رہا ہے ابھی ابتدائی طور پر کہ اس میں آرگینو فاسفورس زہر کے اثرات ہو سکتے ہیں، تاہم اس حوالے سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں اور حتمی رپورٹ کے بعد ہی اس حوالے سے کچھ کہا جا سکے گا۔ ایل او سی کے قریب جنگل میں آگ لگنے کے نتیجے علاقے میں اور اس کے قرب و جوار میں ایک تشویش کا ماحول پایا جا رہا ہے۔ لائن آف کنٹرول ایل او سی پر پونچھ ضلع میں جنگلاتی آگ کے باعث کم از کم 3 بارودی سرنگیں پھٹ گئیں، تاہم کسی جانی یا مالی نقصان کی توثیق نہیں کی گئی ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ میندھر سیکٹر میں سرحد کے قریب بہروتی جنگل میں اتوار کی شام تقریباً 4 بجے آگ بھڑک اٹھی تھی، جس کی وجہ سے کچھ بارودی سرنگیں بھی پھٹ پڑی۔ بتایا گیا کہ بارودی سرنگوں کے دھماکوں کی آواز دور دور تک سنائی دی، تاہم ان دھماکوں میں کسی جانی مالی نقصان کی توثیق نہیں ہوئی ہے۔ آگ پر قابو پانے کے لیے اسی وقت اقدامات شروع کیے گئے اور آگ پر قابو پا لیا گیا، تاہم اس آتشزدگی کے نتیجے اور دھماکوں کی آواز سننے کے بعد علاقے میں جو رہائشی علاقے ہیں یہاں کچھ وقت کے لیے ایک تشویش کا ماحول دیکھا گیا۔ فلمی اداکار و سینئر سیاستدان راج ببر نے آج وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات کی۔ ممتاز فلمی اداکار اور 5 بار رکن پارلیمنٹ رہنے والے راج ببر نے آج جموں میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ دونوں لیڈران نے بھرپور گفتگو کرتے ہوئے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا، اور عمر عبداللہ نے اس دورے کے لیے انہوں نے اس بات کا انہوں نے یہ بھی کیا، خیر مقدم کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ممتاز فلمی اداکار اور 5 بار رکن پارلیمنٹ رہنے والے راج ببر نے کہا کہ مجھے میری رہائش گاہ پر آ کر جس طرح سے انہوں نے بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کی صورتحال پر بھی دونوں نے تبادلہ خیال کیا۔ آج بر صغیر میں شب معراج منائی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں مساجد میں دینی اجتماعات کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ شب معراج کے موقع پر مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام نے ایک خصوصی بیان جاری کیا اور تمام مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ آج کی شب عبادات اور اذکار میں گزاریں، اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں جس طرح کی برائیاں پائی جا رہی ہیں اور بالخصوص نشے کی لت کو دور کرنے کے لیے سبھی کو آگے آنے پر انہوں نے زور دیا۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز ہموطنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم معراج عالم کی تقریب سعید انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں۔ 27 رجب المرجب معراج کی بابرکت رات انسانی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ یہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک روحانی سفر اور اللہ کی عظمت کی ایک نمایاں مثال ہے۔ مکی دور نبوت کا ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا اسی معجزے سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزے کو کسی نبی کی طرف نہیں عطا کیا، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم و روح کے ساتھ معراج کرائی گئی۔ رات میں معراج ہونے کی یہ حکمت تھی کہ یہ خلوت اور اختصاص کا وقت ہے، تاکہ ملاقات کی خصوصیت و اہمیت اجاگر ہو۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے کی سیر کہاں سے کہاں تک کرائی. یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تھی اور اس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں. معراج مصطفیٰ کے 3 حصے ہیں. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اسے سیر زمینی کہا جاتا ہے اور اسرا کہا جاتا ہے. مسجد اقصیٰ سے 7ویں آسمان تک اسے سیر آسمانی اور معراج کہا جاتا ہے. 7ویں آسمان سے بارگاہ سمدیت تک اسے سیر لامکانی اور اعراج کہا جاتا ہے. پی ڈی پی لیڈر وحید الرحمان پرہ نے این سی کی پالیسیوں کو ہدف تنقید بنایا. انہوں نے کہا کہ عوام نے بھرپور انہیں مینڈیٹ دیا لیکن عوام سے جو وعدے کیے گئے اس کو وفا نہیں کیا جا رہا ہے. امید سے ووٹ ڈالے، ایک میسیو ٹرن آؤٹ ہوا اور ایک میسیو مینڈیٹ ملا نیشنل کانفرنس کو. تو ہمیں امیدیں تھی کہ ایک طویل مدت کے بعد جو کھلا تھی یہاں پہ 2019 کے بعد، کہ اب جو چنندہ سرکار ہے وہ پانی، سڑک، بجلی، بے روزگاری کے ساتھ ساتھ جو کشمیریوں کے مسائل ہے، چاہے اس میں پولیٹیکل پرزنرز کے ایشوز ہے، چاہے جو ریلیجس رہنما بند ہے، چاہے جو نوجوانوں پہ ایف آئی آر سے ایمنسٹی کی ضرورت تھی، یا خاص کر جو ویریفیکیشن ریلیٹڈ ایشوز ہے، ٹرمینیشن آف امپلائیز کا جو مسئلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر بے روزگاری کا ایک بہت بڑا بحران ہے. تو ہمیں اگر سرکار اس پر بڑے ایشوز کو پک کر کے کوشش کرے گی کہ لوگوں کی بات رکھے گی اور 370 پہ اسٹیٹ ہوڈ پہ فارملی ایک نہ صرف پروٹیسٹ لانچ کرے بٹ اس کو ریسٹوریشن کے لیے پروسیس شروع کرے گی. انفارچونیٹلی 3 مہینے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن جس حساب سے، جس مزاج سے یہ حکومت چل رہی ہے، ہمیں لگتا ہے وہ بزی ہے کہ حکومت چلانے میں، نہ کہ مسائلوں کو ایڈریس کرنے میں، چاہے وہ 370 کا مسئلہ ہو، 35A کا ہو، اسٹیٹ ہوڈ کا ہو، جابس کا ہو، ریشنلائزیشن آف ریزرویشن ہو. اس وقت ہمارے انسٹیٹیوشنز میں، کالجز میں ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے روزگار نہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے تعلیم کے لیے اپرچونیٹیز اور پوسٹ نہیں ہے، تو ویکنسیز نہیں ہے. تو آئی تھنک موسٹ آف our resources, our institutions have been put on sale and this government is a mute spectator in this process. تو سائلنس جو انہوں نے اختیار کیا اس سے ٹھیک ہے حکومت چل سکتی ہے، لیکن نہ مسائل حل ہوں گے اور کوئی ایل جی رول اور اس حکومت میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتی. اور آپ دیکھیں جہاں پہ بھی لوگوں کی جو امیدیں تھے، جو خروش سے انہوں نے ووٹ ڈالا، کہیں نہ کہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی فرق ہی نہیں، کوئی بدلاؤ یا تبدیلی ہی نہیں آئی ہے. آئی تھنک سب سے بڑا مسئلہ جو یہاں پہ ہے وہ دلوں کو جیتنے کا ہے، جوڑنے کا ہے. جو نوجوان اس وقت جیلوں میں ہیں، جن پہ ایف آئی آرس ہے، کیسز ہے، جو باہر جیلوں میں ہیں، ان کی گھر واپسی کی ہے. حکومت ہندوستان کو، سینٹرل گورنمنٹ جو ہماری ہے، پرائم منسٹر، ہوم منسٹر صاحب، ان سب کو، جے این کے گورنمنٹ کو مل کر زخموں پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے اور کشمیری عوام کو مطلب ایک ہیومن اپروچ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو مجھے لگتا ہے سب سے پہلے اس پولیٹیکل پروسیس کو ریوائیو کیا جائے تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہاں جو معصوم بچے اس وقت بھی جن کے کریئرز ختم ہوئے ہیں. ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ عوامی منتخبہ حکومت کے ذریعے ہی ایک بہتر انتظامیہ فراہم کیا جا سکتا ہے. جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ گڈ گورننس کا راز اور بہتر حکمرانی کی نشاندہی صرف اور صرف عوامی نمائندہ سرکار میں ہی مضمر ہے. انہوں نے کہا کہ عوامی نمائندہ سرکار کا کوئی متبادل نہیں ہوتا اور نہ مستقبل میں کبھی ہوگا. ماضی میں جتنی بار بھی جموں کشمیر میں گورنر راج نافذ کیے گئے وہ سب کے سب ناکام ثابت ہوئے. ان باتوں کا اظہار ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اپنی رہائش گاہ پر سینئر اراکین اور عہدیداران سے ملاقات کے دوران اور خطاب کرتے ہوئے کیا. ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ان کے تحفظات کو غور سے سنا اور انہیں یقین دلایا کہ تمام مسائل کو مرحلہ وار حل کیا جائے گا. انہوں نے پائیدار ترقی اور مساوی ترقی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے پارٹی کے منشور میں بیان کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت کے اٹل عزائم کا اعادہ کیا. نیشنل کانفرنس کے صدر نے جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا اور اسے مؤثر حکمرانی اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک نیا سنگ بنیاد قرار دیا. پلوامہ میں آج ایم ایل ایز اور انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کا ایک مشترکہ اہم اجلاس منعقد ہوا. اجلاس کی سربراہی ایم ایل اے راجپورہ محی الدین میر نے انجام دی.
پوچھ لیتے ہیں کہ اب پلان بن رہا ہے جو یہ فائنانشیل ایئر 2025 اور 26 کے لیے، اس کے لیے جو کیپیکس بجٹ آتا ہے، یو ٹی کیپیکس بجٹ، اس کے متعلق وہاں بات کرنی تھی. ڈی سی صاحب نے میٹنگ بلائی تھی اور اس میں سارے جو ایم ایل ایز، آنریبل ایم ایل ایز ڈسٹرکٹ پلوامہ کے، انہوں نے بھی شرکت کی، اور جو مختلف محکمہ جات ہیں ان کے بھی جو ڈسٹرکٹ آفیسرس ہیں انہوں نے بھی شرکت کی. مقصد یہی تھا، جو پلان بنانا تھا، کیا کام قدر کہاں سے کہاں کیا کام کرنا ہے، R&B میں کیا کرنا ہے، PHE میں کیا کرنا ہے، اریگیشن میں کیا کرنا ہے، مختلف ڈپارٹمنٹ جو ہے کہاں پرائرٹی ہے، کون سا کام اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے، کہاں کیا کرنا ہے، اسی کے لیے میٹنگ تھی. تو آج میٹنگ ہم نے کر لی، اور انشاءاللہ آئندہ جو آنے والا ٹائم جو ہے کام تو شروع ہو جائے گا. اور آج جو کام ہو جائیں گے ڈسٹرکٹ پلوامہ میں اور خاص کر راج پورہ کانسٹیچوئنسی میں، وہ وہی کام ہو جائیں گے جو آج تک لوگوں نے ڈیمانڈ کیے ہیں اور جو لوگوں کے مفاد کے لیے ہے. ڈی سی کپواڑہ نے آج ضلع اسپتال ہندواڑہ کا دورہ کیا اور انتظامی امور کا انہوں نے معائنہ کیا. جیسے کل ہم میڈیکل اینڈ سرجیکل کیجویلٹی شفٹ کر رہے ہیں, then within a couple of days, in next week or so, we might shift another department. See, your stuff is lying around and is waiting to be stolen. وہ تو بہت اچھی بات ہے, کسی نے ابھی چرایا نہیں ہے, وہ تو لوگوں کی اچھی بات ہے, پر ہم نے تو کوئی اچھے سے نہیں رکھا ہے. آپ فیزڈ مینر میں. پونچھ میں ایک ضعیف خانہ بدوش شخص کے ساتھ محکمہ فارسٹ کے ایک اہلکار کی جانب سے ایک نازیبہ یعنی سلوک کیا گیا تھا, جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی, جس کے بعد فوری طور پر ریاستی وزیر جموں کشمیر کے وزیر جاوید رانا نے اس پر فوری طور پر ایکشن لیا اور کارروائی انجام دی, جس کے بعد مقامی لوگوں نے اور جو خانہ بدوش طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں انہوں نے وزیر جاوید رانا کا شکریہ ادا کیا. آپ کا مشکور ہوں اور ممنون ہوں کہ آپ نے یہ آواز جو ہے پونچھ کھنیتر گاؤں کی دلی کے ان دفتروں تک پہنچانے کی کوشش کی. میں مشکور ہوں, ہماری قوم کے ساتھ یہی زیادتیاں ہوتی رہیں, کسی نے دیکھا نہیں. آج جو ہمارا ووٹ سے چن کے گیا ہے چودھری جاوید رانا صاحب, میں ان کا مشکور ہوں اور انہیں مبارک بھی دیتا ہوں. پوری پونچھ کی طرف سے ہم ان کو مبارک دیتے ہیں کہ آج اس پسماندہ قوم کا کوئی سہارا بنا ہے, اور اس گارڈ کے خلاف جو کارروائی کی ہے وہ ابھی تھوڑی نہیں ہے, اس کو ٹرن آؤٹ کر کے اس کے خلاف FIR بھی لگنی چاہیے, کیونکہ یہ زیادتیاں جو ہیں ہمارے ساتھ ماضی میں بھی ہوئی ہیں, ابھی آنے والے وقت میں بھی ہوتی رہیں گی. اگر ہمیں یہ آج محسوس ہوا ہے کہ ہمارا کوئی سر پہ مضبوط آدمی آیا ہے جو ہماری قوم کو ہے یہاں سے سری نگر تک اور سری نگر سے یہاں تک کوئی دیکھ ریکھ کر سکے, وہ جاوید احمد رانا ہے. ہم کھنیتر کی طرف سے اور پوری پونچھ کی طرف سے جاوید رانا کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور انہیں مبارک بھی دیتے ہیں کہ ہماری قوم کا, یہ قوم اب 2 مہینے کے بعد جانے والی ہے. یہ 6 مہینے سری نگر میں اور 6 مہینے یہاں رہتی ہے. اس قوم کی راستے میں بھی یہی حالت ہوتی ہے, چاہے وہ فارسٹ ہو چاہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, تو ان کی کھلڑی جو ہے وہ اتاری جاتی ہے. ہم گورنمنٹ کے مشکور ہیں کہ انہوں نے جاوید احمد رانا کو یہ محکمہ دیا, اور ہمارا جو انصاف ہے وہ ہمیں انشاءاللہ توقع ہے کہ ہمیں یہ ہمارا حق جو پچھلے 50 سال سے نہیں ملا وہ اب امید کی جا رہی ہے کہ ہم. آل پارٹی سکھ کوارڈینیشن کمیٹی کے سربراہ جگموہن سنگھ رینا نے آج ایک پریس ریلیز جاری کی. انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ سرکار پر زور دیا کہ وہ سکھوں کے جو دیرینہ مطالبات ہیں اس کی یکسوئی کریں اور ساتھ ہی ساتھ عوام سے جو وعدے کیے گئے ہیں اس کو بھی پورا کیا جائے.
آپ کو معلوم ہے پچھلے 15-20 سالوں سے میں 4-5 میجر ایشوز لے کے سرکار کے ساتھ بات کرتا رہا ہوں، نہ اسٹیٹ سرکار بلکہ سینٹرل سرکار کے ساتھ بھی. ہوم منسٹر کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے میری، پرائم منسٹر کے ساتھ بھی بات ہوئی. عمر عبداللہ جب پہلے 2014 سے پہلے چیف منسٹر تھے، میری 5 میٹنگز ہوئی ہیں ان کے ساتھ. اس کے بعد بھی جو محبوبہ مفتی تھی ان کے ساتھ ہوئی، مفتی سعید صاحب کے ساتھ ہوئی، سب سے. میں نے کہا کہ بھائی دیکھیے، ایک لیجیٹیمیٹ رائٹس ہیں سکھوں کے کشمیر میں. سب سے پہلے یہ کہ ہمارا پولیٹیکل ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. اب انہوں نے جب ڈی لمیٹیشن کمیشن آیا، ان سے بھی ملے تو ہم نے ڈیمانڈ رکھی کہ صاحب آپ ہمیں ایک آدھ ریزرو سیٹ یہاں دیجیے، ایک آدھ سیٹ جموں میں دیجیے. جبکہ انہوں نے ایک مائنارٹی کو 2 سیٹیں دے دیں اور ہمیں اگنور کیا گیا. یہ سب ٹھیک نہیں کیا، پر ہم اس سلسلے میں سینٹر کو بھی ذمہ وار ٹھہراتے ہیں، ہم دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ذمہ وار ٹھہراتے ہیں کہ وہ کبھی ہماری بات نہیں کرتے، جبکہ یہ مائنارٹی یہاں سکھ دکھ میں کشمیر میں ہمیشہ کھڑی رہی. دوسری بڑی بات، ہماری زبان جو تھی پنجابی زبان، آرٹیکل 370 ایبروگیشن ہونے سے پہلے جب جے اینڈ کانسٹیٹیوشن یہاں لاگو تھا، اس وقت جے اینڈ کے کانسٹیٹیوشن کے تحت جیسے اور زبانیں چھوٹی چھوٹی زبانیں جو تھیں ریکوگنائز تھیں، لیکن پنجابی ایک بہت پرانی 200 سال زبان یہاں کشمیر میں لاگو تھی. بیسک لیول پہ ایجوکیشن اسکولوں میں تھی، کالجوں میں تھی. لیکن آرٹیکل 370 اٹھانے کے بعد اس زبان کو ریکوگنیشن سے باہر کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اسکولوں اور کالجوں سے ہماری پنجابی جو ہے پڑھانے والے، اور وہ جب پڑھانے والے نہیں تو پڑھنے والے کہاں سے آئیں گے. تو ہماری زبان کے ساتھ ایک بہت زیادتی جو ہے سرکار نے کی ہے. بٹ اس میں ہماری جو نیشنل کانفرنس ابھی گورنمنٹ ابھی بھی ہے، پہلے بھی تھی، ہم ان سے کہتے آئے کہ صاحب آپ ہمیں اپنا حصہ دیجئے، یہ ہمارا رائٹ ہے جو ہمیں آپ دیجئے. نہیں دیا. اس سے پہلے پورے ہندوستان میں جو مائنارٹیز ہوتی ہیں انہیں مائنارٹیز کا سٹیٹس دیا جاتا ہے. پر ہم پچھلے پورے 17-18 سال سے ایک راگ الاپتے آئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میڈیا بھی میرا تنگ آ گیا ہوگا یہ لکھ کے کہ بھئی سکھ جو ہیں وہ مائنارٹی سٹیٹس چاہتے ہیں. یہ بھی ایک ہمارا قانونی حق ہے، بٹ اس سے بھی ہمیں محروم کیا گیا. نیشنل مائنارٹی ایکٹ کمیشن جو ہے اس کو یہاں ایکسٹینڈ کرنا ہے، جو ایک کوئی اس میں اسمبلی میں پاس کرنے والی بات نہیں ہے، یہ سمپلی ایکسٹینشن ہے. اگر اس کو ایکسٹینڈ کر دیں گے تو وہ ہمیں یہاں مل جائے گا. ہمیں اکنامیکل طور پر انہوں نے پیچھے کر دیا، زبان ہماری لے. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. وقف ترمیمی بل کو 14 ترمیمات کے ساتھ جے پی سی نے دی منظوری. اپوزیشن کے ترامیم مسترد. اتراکھنڈ میں آج سے یکساں سول کوڈ کر دیا گیا نافذ. مسلم حلقوں سے شدید رد عمل. جو راستہ چاہیں اختیار کر لیں، شریعت کو چھوا بھی نہیں جا سکتا. یکساں سول کوڈ کے اتراکھنڈ میں نفاذ پر بشارت بخاری کا بیان. بودھل میں مشتبہ اموات کی وجہ آرگینو فاسفورس زہر ہو سکتا ہے. طبی ماہرین نے ظاہر کیے خدشات. پونچھ میں ایل او سی کے قریب جنگل میں لگی آگ. بارودی سرنگوں میں بھی ہوئے دھماکے. معروف فلم اداکار و سیاستدان راج ببر نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے کی جموں میں ملاقات. حکومتی قول اور فعل میں تضاد. وحید الرحمان پرہ نے این سی کو بنایا تنقید کا نشانہ. آج شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مساجد میں دینی اجتماعات کا اہتمام. معاشرے کو نشے کی لت اور دیگر برائیوں سے پاک بنایا جائے. مفتی اعظم کی تلقین.
اسی کے ساتھ 4 TV کشمیر کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔